بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران عباسی۔ آج ناظرین ہم ایسے واقعے کے حوالے سے بات کریں گے جو آج سے 3 سال قبل پیش آیا، اور وہ ایسا واقعہ تھا جو جو اس علاقے کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہر بندہ اس کو فیس کرتا ہے۔ لیکن جب ہم جیسے لوگ جو میڈیا میں ہوتے ہیں وہ ایک عام آدمی کی آواز بنتے ہیں، عوام کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف بھی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں جو لوگ بول نہیں سکتے ہیں، جن کی آواز دب جاتی ہے، ان کو کون انصاف دے گا؟ تو آج ایک ایسا ایشو ہے۔ وہ ایشو کیا ہے؟ ایک سوال تھا جو میں نے پوچھا، اس سوال کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور وہ ایسا سوال کیا تھا جس کے اوپر ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی، اور 3 سال تک ہم نے کیس لڑا، اور اس کیس لڑنے کے بعد آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے۔ تو جو ساری ڈیٹیل ہے وہ ہمیں بتائیں گے جو میرے ساتھ موجود تھے، صداقت صاحب۔ تو یہ کسی سلسلے کے حوالے سے میرے پاس آئے تھے، کسی کیس کے حوالے سے، تو وہاں پہ یہ واقعہ کیا ہوا بتائیں گے صداقت بھائی۔ جو ہمارے ساتھ دیرکوٹ تھانہ میں جو کیس بھی چلا کافی عرصہ، اس کے بعد عدالت میں بھی ہم جاتے رہے، اس کے بعد فیصلہ بھی آیا، تو شروع میں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور کیس بھی چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، کل میں نے جو ویڈیو پیغام دیا تھا، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو سنا، اس کو لائک بھی کیا۔ تو اس میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا تھا، یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ عمران بھائی، میں اور عمران بھائی چیرالا میں موجود تھے۔ میں کسی کام کی وجہ سے گیا تھا، تو وہاں پہ عمران صاحب نے کہا جی کہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کچھ ٹائم ہم اکٹھے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کھانا کھا کے جائے، تو میں نے کہا چلتے ہیں ہوٹل پہ۔ ہم بیٹھے کچھ دیر، تو کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھانے کے دوران ہی وہاں سے کچھ خواتین کی آوازیں آ رہی تھی اندر سے، وہ کوئی تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی کسی سے۔ تو عمران بھائی، ہم نے کھانا کھا کے ختم کیا، تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون بات کر رہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی یہ کوئی این آر ایس پی کی خواتین ہے۔ ہم بھی تو نہیں جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ این آر ایس پی کی یہ سنا ہے کہ خواتین ہے۔ تو باہر آئی تو عمران بھائی نے ان سے کہا جی کہ آپ کون سے ادارے سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں این آر ایس پی ادارہ ہے اس سے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس این او سی ہے؟ تو انہوں نے دبنگ لہجے میں اٹھ کے بڑی تیش اس لہجے میں بات کی کہ آپ کون ہوتے ہو این او سی پوچھنے والے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایک صحافی ہوں، ایک صحافت سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرا کام ہے پوچھنا، میں پوچھ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے یہاں پہ مختلف جرائم ہوتے ہیں، ان کا کما کرنا، ان کو عوام تک پہنچانا ہمارا کام ہوتا ہے۔ ہمارا کام، یہ صحافت کا کام یہی ہے۔ تو وہ ایک دم سے وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں ایسی بات، بس وہ چلی گئی خواتین، وہاں سے نیچے اتری ہیں، وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد پھر ہم کافی دیر بیٹھے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد دیرکوٹ تھانے سے ایس ایچ او زاہد کی کال آتی ہے، تو کہتا جی میں ایس ایچ او زاہد عباسی بات کر رہا ہوں، تو آپ تھانے آ جائیں۔ میں نے کہا اس طرح زاہد صاحب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے خواتین سے بدتمیزی کی ہے۔ تو میں نے کہا جی زاہد صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات بدتمیزی کی تو ہوئی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ تھانے آ جائیں۔ میں نے عمران بھائی سے کہا جی چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے سارے تھانے میں، آپ کو نہیں پتا، ظاہر ہے میرا فرسٹ ایکسپریشن تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ پھر میں نے ان کو کہا جی چلتے ہیں، اصرار پہ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ پھر وہاں سے ہم سیدھے دیرکوٹ آئے، بائک لیا، وہاں سے ہم دیرکوٹ پہنچے۔ دیرکوٹ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ راجہ انعام صاحب صافی ہیں، ان کو لے کے تو ہم تھانے میں چلے گئے۔ تھانے میں گئے تو انہوں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں، خواتین تھی وہ بدتمیزی کر رہی تھی، ایسے جو بھی وہاں پہ موجود تھا، سارے لوگ موجود تھے، ان کے سامنے انہوں نے بدتمیزی کی۔ تو انہوں نے کچھ بھی ان کو منع نہیں کیا کہ آپ بدتمیزی نہ کریں، ان کو روکنا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے کہا نہیں جی بس ان کو حوالات دے، بس اتنی سی بات ہوئی۔ تو میں سامعین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کل بھی کمنٹس کیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے کمنٹس کیا، ہمارا حوصلہ بلند کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لیے نہیں بلکہ پوری عوام کے لیے ہم نے آواز بلند کی۔ ظاہر ہے اگر کوئی ایک قوم ہمارے ساتھ، ہم یہاں پہ مقامی لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ اس تھانوں کے اندر اگر اس طرح کی رویہ رکھا جاتا ہے جو بے گناہ، یا کوئی کسی کیس ثابت شدہ کیس ہے ہی نہیں، وہ انہوں نے ایف آئی آر دے دیتا ہے، تو بات یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ایف آئی آر بھی ہو گئی، اس کے بعد 3 دن ہم پابند سلاسل بھی رہے، اس کے بعد
جب ہماری رہائی ہوئی تھی کیس بھی چلا، کیس کے بعد کیا ہوا ہے، کیس میں ہمارے حق میں جو فیصلہ آیا ان کا یہ بھی تھوڑا بتا دیں، اس کے بعد آپ نے کیا کیا یہ جی، یہ کل بھی میں نے بتایا تھا، تو یہ کہ ظاہر ہے جو کیس چلا تھا 3 سال کا عرصہ لگ گیا تھا کیس میں، تو ہم پیروی کرتے رہے، ظاہر ہے پیروی کے دوران ہمارا وہ لاس ہوا، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے۔ اس کے بعد کہ یہ بتائیں کہ کیس میں عدالت سے فیصلہ آ گیا ہے نا، وہ اس حوالے سے ناظرین کو آپ اچھا، وہ کیس کا فیصلہ وہ ہمارے حق میں آ گیا تھا، یہاں سے سول کورٹ سے قاضی صاحب کی عدالت سے فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے بے بنیاد ہے، مقدمہ بے بنیاد ہے، اور اگر مزید یہ مقدمہ چلتا ہے تو سائلین اور عدالت کے وقت کا ضیاع ہے۔ پھر آپ نے ابھی نوٹس بھیج دیا آج، جو نوٹس کے حوالے سے بات ہے، جنہوں نے ہمارے اوپر جو جھوٹا مقدمہ کروایا اس حوالے سے ہٹانے کا، اور دیکھو کیا کیا اس حوالے سے؟ جی، وہ جنہوں نے مقدمہ کروایا تھا وہ کشور سلطانہ نامی ایک خاتون ہے، این آر ایس پی سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے ہمارے اوپر بے بنیاد جھوٹی ایف آئی آر کی تھی، اس پہ آج ہم نے ہرجانہ اور عزت تک کا جو دعویٰ بنتا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اس کو 1-2 دن میں نوٹس چلا جائے گا، وہ پھر اس کا کیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کا یہ پروگرام تھا، اس میں ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو کیس ہمارے اوپر چلا ہے 3 سال، اور وہ سوال تھا ایک کہ آپ کے پاس این او سی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طرح سے اگر آپ کے محلے کے اندر آئے کوئی بندہ آتا ہے، حتیٰ کہ پولیس کا کوئی بندہ اگر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، تو بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی وران گرفتاری سروسکار کچھ ہے، کوئی قانونی دستاویز، تو پھر بندہ گرفتاری دیتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بندہ سر اٹھا کے جو بھی کہے گا اس کے ساتھ چلا جائے گا، یا جو بھی کہے گا میں فلانے محکمہ۔ آج کو تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے فراڈ ہو رہا ہے، جو جعلی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں علاقوں کے اندر، کوئی جعلی آرمی کے، کوئی کس طرح کے جعلی پولیس کے، کسی بھی محکمے کا وہ روپ ڈال کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ آپ نے میڈیا کے اوپر کیسز بھی دیکھے ہوئے، تو یہ پوچھنا کوئی یہ جرم نہیں ہے، یہ عام آدمی بھی پوچھ سکتا ہے جو ہمارے علاقے کے اندر۔ لیکن ابھی جو کیس چلا ہے، ہم عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا، انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو جنہوں نے ہمارے پاس کیس کیا تھا، آج الحمدللہ جس طرح صداقت بھائی نے بتایا، ہم نے ان کو ہرجانے کا نوٹس، عزت عطا کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو کیس ہے یہ مثال بنے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا کے الجھا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس پروگرام کا دیکھنے کے بعد کوشش کریں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے تو اس کے اوپر ضرور کارروائی کریں۔ مجھے اس حوالے سے آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔